اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ غیبت ایک ایسا زہر ہے جو ایک اچھے بھلے آدمی کو ایک ہی منٹ میں کسی کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ ہر انسان ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتا ہے، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ملتے ہیں۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ کائنات کی سب سے طاقتور ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ کہی جانے والی ساری باتیں صحیح نہیں ہوتی، اس لیے ہر کسی کی ہر بات کو اہمیت دینا ضروری نہیں۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ انسان اچھی عادتیں بنانے میں خون پسینہ ایک کر دیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھتے ہی انہیں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا جس سے بھی دوستی کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے۔ ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے جس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر کا قلم ہے۔ ہماری تقدیر کا قلم لوگوں کے نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم پیسے چاہیں جتنے بھی کما لو، تمہیں رزق اتنا ہی نصیب ہوگا جتنا وہ کھلانا چاہے گا، اس لیے حلال کماؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ کرو اور جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اسے تقدیر پر چھوڑ دو، اور تقدیر بدلنے کے لیے دعا ہے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بدمزاج ہیں تب رہنے کی بہترین جگہ حدود ہے۔ اصلاح کے سوا الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ اختلافات میں اتنی گنجائش ضرور رکھیں کہ کہیں اچانک ملاقات کے وقت آنکھیں ملانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سارے جتن شکل کو سنوارنے کے لیے کیے جاتے ہیں، مجال ہے جو دل کی کالک کی طرف کسی کا دھیان جائے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھیں، کسی کو واپس جواب دے کر اس کے لیول تک مت جائیے، اور اپنی زبان مت خراب کریں۔ اپنے حصے کا جواب وقت کو دینے دیجیے، وقت یقیناً آپ سے بہت بہتر جواب دے گا۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں ایمان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ مان رکھنا سیکھیے،
زندگی بہت چھوٹی سی ہے اور کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ چاہے ایک پل کے لیے ہی صحیح، لیکن کسی اور کے چہرے کی مسکراہٹ بنو۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے۔ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ ہمیشہ اپنے گناہوں اور دوسرے کی نیکیوں پر نظر رکھو۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفار کی نوبت ہی نہیں آتی۔ کچھ کھونے کا غم نہ کرو، جو کچھ بھی تم کھو دیتے ہو وہ کچھ اور کی صورت میں تمہیں دوبارہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ رائی کے دانے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچائے، آمین۔ اپنا جائزہ لیجیے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار جاتے ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ یہ عورتیں بھی کتنی بے وقوف ہوتی ہیں، ان کے جذبوں پر نہ تعلیم کا اثر ہوتا ہے نہ حالات کا، اگر ہوتا ہے تو زبان کا، چاہے مرد کی زبان کتنا ہی جھوٹ بولتی ہو۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دوستی اتنی مت کرو کہ دل پر سوار ہو جائے، ہم کہتے ہیں دوستی اتنی کرو کہ دشمن کو بھی پیار ہو جائے۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحہ ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھتی ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے دعا دل سے نکلتی ہے۔ جب کبھی تمہیں لگے تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کرو اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ پرانے زخموں پر تازہ آنسو ضائع نہ کرو۔ زندگی میں کبھی کبھار اپنوں کی خوشی کے لیے ایسے لوگوں کو اپنانا پڑ جاتا ہے جن سے زندگی کے کسی حصے میں نفرت رہی ہو۔ خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر ناپید ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا ہاضمہ انہیں قبول نہیں کرتا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ والدین اور درخت
دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤ ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ کبھی خود کو بھی چھان کے دیکھ، خاک کے سوا تجھ میں رکھا ہی کیا ہے۔